السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر احترام بھائی اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں دیا تھا، اور یہ روزے رکھوا کر اللہ تعالیٰ جو ہم سے کیا چاہتے تھے؟ ہم سے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ تمہاری زندگی میں تقوی پیدا ہو جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزے رکھوائے، ایکسٹرا ہمیں تراویح کی نماز دی۔ یہ ساری ہمیں جو پابند بنایا گیا ہے کہ ایک ہی مقصد ہے کہ تمہارے دل میں تقوی پیدا ہو جائے۔ بے تقوی کیا کس کو کہتے ہیں؟ تقوی کا معنی کیا ہے؟ اس کی آسان تعریف یہ ہے کہ ہمارے دل کی گہرائی میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، یہ ہے تقوی۔ آج ہم اپنے دل میں کتنی محبتیں لیے گھوم رہے ہیں، ہماری بیوی کی محبت، آج تو دنیا کی مال دولت کی محبت ہے، بیوی بچے بھی بعد میں ہے، خیر کہ نہیں بھائی؟ آج آدمی مال اور دولت کے لیے بیوی بچوں کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندو، تمہارے دل کے سینٹر میں میری محبت پیدا ہو جائے، بالکل سینٹر میں، اس کے بعد ساری محبت ہے، پھر تمہاری بیوی، تمہارے بچے، تمہاری جو ضروریات کی محبت ہے وہ بعد میں ہو، لیکن سینٹر میں ہماری محبت ہو۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ جب آپ کے دل کی سینٹر میں ہماری محبت پیدا ہو جائے گی تو تمہاری زندگی کا رخ صحیح ہو جائے گا۔ تم ایک ایک لمحے کے لیے بات سوچو گے کہ اس وقت میرا اللہ مجھے کیا کہتا ہے، میرے اللہ کی مرضی کیا ہے، یہ آدمی سوچنے لگے گا، اور اس کو اوپر فکر رہے گی کہ میں عمل کر رہا ہوں، میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ کیفیات ہماری زندگی میں پیدا ہو تو آدمی کو گناہوں سے بچے گا، بات بولنے سے پہلے سوچے گا کہ میرا یہ جملہ اللہ کے قریب کرے گا یا اللہ سے دور کرے گا، میرا یہ بولنے والا بول مجھے جہنم میں لے جائے گا یا جنت میں لے جائے گا، میرا یہ عمل مجھے اللہ سے قریب کرے گا یا دور کرے گا۔ قدم قدم پر غور کرے گا، دکان پہ بیٹھے گا، اپنی چیز بیچنے سے پہلے یہ اللہ سے پوچھے گا، اس کو استحضار ہوگا کیا میں شریعت کے مطابق اور اللہ کی مرضی کے مطابق کاروبار کر رہا ہوں یا اپنی مرضی کے مطابق کر رہا ہوں؟ ہر وقت اس کو، اور یہ استحضار ہوگا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو یہ صفت اتنی حاصل تھی، روایتوں میں آتا ہے کہ صحابہ کی کیفیت ہو گئی تھی کہ اپنے کپڑے اتارنا مشکل ہو گیا تھا، اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم کیسے کپڑے اتارے؟ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے کپڑے اتارے ہمارے سطر نظر آئے گا۔ یہ استحضار ہے، یہ اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ تو یہ رمضان ہماری تربیت کے لیے آیا ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے ہمارے اندر کی آنا، اپنی مرضی کو چھوڑ کر اللہ کی مرضی پر آنا، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اس لیے دیکھو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے صحابوں کی تربیت کروا رہے ہیں کہ آپ زندگی گزارتے ہیں، آپ کے سامنے مختلف حالات آئیں گے، تو آپ کو ریئیکشن کیا دینا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ بھئی کوئی آدمی نے ہمارے سامنے کوئی بات کہی، اب اس کا جواب ہمیں دینے سے پہلے ہم یہ سوچیں کہ ہمیں اس کو مومنانہ انداز میں جواب دینا ہے، اپنے وقار سے نیچے اتر کر جواب نہیں دینا ہے، یہ اللہ چاہتے ہیں۔ اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کی
اور صحابوں کی نگرانی فرماتے تھے. جہاں کہیں بھی دیکھتے تھے کہ انہوں نے اپنی نفسانیات والی کوئی جواب دیا ہے فوراً ٹوکتے تھے کہ یہ آپ مومن کی شان کے خلاف ہے یہ بات. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ خیبر سے آئے تھے. وہ خیبر سے آنے کے بعد اللہ کے رسول صاحب سے شادی ہو گئی تھی ان کی, تو ان کا اونٹ بیمار ہو گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہماری دوسری بیوی ہماری ماں حضرت زینب سے کہا کہ صفیہ کا اونٹ بیمار ہے, اگر ان کو کوئی ضرورت پڑے تو آپ ان کی ذرا اونٹ دے دینا. بار بار ہم روایت میں سنا ہے کہ ذرا شوقونوں میں کشمکش تو رہتی ہے, بے رہے ہو. اللہ کے رسول نے کبھی نکیر نہیں کہا کہ تم یہ کیوں آپس میں اس طرح کے چکر میں پڑتے ہو, لیکن جہاں مومن کی شان کے خلاف جہاں بڑے فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکیر فرمائی. تو وہاں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جذبات میں ایک جملہ بول دیا, کچھ یہودیہ صفیہ کو میں اونٹ نہیں دوں گی, وہ یہودی خاندان سے جو صفیہ اس کو میں اپنی اونٹ نہیں دوں گی. بس اتنا سا جملہ بولنا تھا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 1 مہینے تک ان سے بات نہیں کی ہے. یہ کیا ہوا؟ ٹھیک ہے تم کمپٹیشن کرو, منع کر دیتے, لیکن یہ جملہ بولنے کا کیا مطلب ہے؟ ایک مطلب کوئی بات چل رہی تھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت عائشہ سے تھا. یہی بات کچھ چلی حضرت صفیہ کے بارے میں. تو حضرت صفیہ نے کہا وہ صفیہ ان کا قد ناتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب اور شریک حیات عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اتنا شدید غصے کا اظہار کیا ہے کہ عائشہ تم نے یہ جو کہا ہے نا, ہم تو کتنا اپنے سماج میں کس طرح بولتے رہتے ہیں, وہ جملہ پورا نہیں کہا کیونکہ وہ صفیہ وہ یعنی مقصد یہ تھا, کہا کہ تمہارا جملہ اتنا خطرناک ہے کہ اگر 7 سمندر میں ڈال دیے جائے 7 سمندر زہر بن جائیں گے. تمہیں پتا ہے کہ جملہ اللہ کی نگاہوں میں تمہیں کتنا گرا دے گا. یہ اللہ یہ چاہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کرتے رہے, یہ صحیح بات نہیں ہے. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے, عجیب حرکتیں کرتے تھے. وہ ہم کہتے ہیں بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ, تو وہ سلام علیکم سلام علیکم, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تجھ پر موت ہو. تو یہودی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے تو اس طرح یوں کر کے یعنی اسٹائل ہوتی تھی, آج گوریوں کی وہی ان کی اولاد ہے نا, اسی طرح کر کے حضور کی دربار میں آتے تھے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب پتا تھا کہ کیا حرکتیں کر رہے ہیں, لیکن نبی تھے, وہ ان کی طرح گری ہوئی حرکت نہیں کر سکتے تھے. تو اللہ کے رسول جواب سوات میں کیا دیتے تھے, علیکم, موت تم پر ہو. ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی تھی, اس بھائی سے کہے موبائل رکھ دے, یہ دین کی توہین ہے بھائی, ایسا نہ کرے. یہودیوں کو اللہ نے سور اور جو بندر بنا دیا تھا یہی وجہ تھی. وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دین کی اللہ کی بات کہتے تھے اور اپنی بات کرتے تھے. آدمی ظاہری اعتبار سے اس زمانے میں سور بندر نہیں بنے گا کیونکہ ہمارے نبی کی دعائیں ہے, لیکن حرکتیں وہی کرے گا. آپ دیکھ لو اپنے سماج میں, اس لیے اللہ سے بچے. کوئی بھی دین کی بات ہو رہی ہو اپنے آپ کو جھکا دے, میرے اللہ کی بات ہو رہی ہے, اللہ سے توبہ کرنی چاہیے. معاف کرے بھائی, میری ذمہ داری کہ میں آپ سے کہوں کسی سے اس طرح کی غلطی نہ ہو. کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہاں, وہ یہودی آتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح جواب دیتے تھے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی تھی, غصہ آ گیا, کہا کہ سور اور بندروں کی اولاد تم پر موت ہو. اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہ بات کہی ہے وہ غلط نہیں تھی. اللہ قرآن میں کہہ رہا کہ ہم نے یہودیوں کو سور اور بندر بنا دیا تھا, تو حضرت عائشہ نے وہی بات کہی ہے, لیکن فوراً حضور نے فرمایا کہ نہیں عائشہ, مومن کی شان کے خلاف ہے, وہ گری ہوئی حرکت کر رہے, تم کیوں کر رہے ہو؟ میں نے بھی تو جواب دیا نا, علیکم. بس آپ اپنے مقام سے نہ گریے, آپ مومن ہو, آپ مسلمان ہو, آپ کا وقار و مقام ہے. اللہ تعالیٰ اس روزے کے ذریعے ہماری یہ تربیت چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر کی مایا ٹوٹ جائے, پھر وہ آدمی کام کرتا ہے, پھر اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ دین کا کام لیتا ہے, ایک انقلاب برپا کرتا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر اللہ کے رسول تنبیہ کرتے تھے. یہ ابو بکر, عمر, عثمان ایسے نہیں بن گئے تھے, ان کی تربیت کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ سفر میں جا رہے, دیکھیے اس لیے آپ کو لگاتار یہ واقعات سنا, یہ بہت 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 ضروری چیز ہے اس زمانے میں. ہم اپنی انا کی خاطر کیا کیا کر دیتے ہیں.
دین کی توہین کر دیتے، اللہ والوں کی توہین کر دیتے، رشتہ داروں کی توہین کر دیتے، اور دین سے بھی خارج ہو جاتا ہے، اپنی انا کے قدر توبہ بھی نہیں کرتا ہے آدمی۔ تو کہا کہ سفر میں جا رہے تھے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر کے پاس ایک ہی سواری تھی اور ایک ہی غلام تھا۔ تو رات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب قیام کر دیا جائے، ہم صبح سویرے یہاں سے روانہ ہوں گے۔ ابو بکر صدیق حضرت عمر نے اپنے ساتھی غلام سے کہا کہ بھائی تم رات کو سو مت اور ذرا سالن تیار کر دو، تاکہ ہم کھاتے ہی صبح جب روانہ ہو جائیں گے، سفر میں ہمیں موقع نہیں ملے گا۔ اب تھکے ہوئے تھے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، غلام سو گیا۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صبح اٹھے تو اس وقت آدمی سو رہا ہے، سالن پکا نہیں ہے۔ اب فطرت انسانی، دیکھو انسان سے غلطی ہوگی، اندر سے تو فطرت کے مطابق جواب آئے گا، لیکن اللہ کہتے ہیں تقویٰ جب تیرے اندر ہوگا تو بریکر ہوگا تیرے سامنے، کہ تیری گاڑی کو آگے بڑھانے سے پہلے ذرا بریکر کے اوپر آ کر دیکھ کہ اب مجھے کیا رد عمل دینا ہے۔ یہ اللہ چاہتے ہیں کہ اندر سے اٹھنے والے ریئیکشن کو تھوڑی دیر کے لیے ٹھوکو کہ اب مجھے کیا ریئیکشن دینا ہے۔ یہ شریعت میں اللہ ہم سے چاہتے ہیں۔ جو جسی کو بھی یہ چیز حاصل ہو گئی کبھی نادم اور شرمندہ نہیں ہوگا، کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ ابو بکر صدیق بول پڑے، ارے یار یہ تو بڑا سونے والا ہے، سو رہا ہے، اس نے تو سالن بھی نہیں بنایا، بڑا سست ہے۔ اب عمر بھی دیکھ رہے یہ تو بڑا بدھو ہے یار، اس کو کوئی ذمہ داری کا احساس ہی نہیں ہے۔ اب یہ غلام سو رہا ہے اور یہ دو ساتھی اس پر کامنٹ کر رہے ہیں، یہ ہو گئی غیبت۔ اتنے میں ان کی آواز اس کو سنائی دی، اٹھ پڑا، بیٹھ گئے، آقا معاف کیجئے میں بھی سو گیا، میں سالن نہیں بنا سکا۔ بہرحال اس کو مار پیٹ تو انہوں نے نہیں کی، کہا کہ جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، ان کے ساتھ بہت سارے مہمان اور خدام امہات المومنین ہیں، وہاں دسترخوان پر وسعت ہوگی، آپ ہمارے لیے سالن لے کے آؤ تاکہ ہم اسے کھا لیں۔ غلام وہاں گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اللہ کے رسول کو اندازہ تھا کہ ہمارے سائنسی پلاننگ سے چلنے والے، اب کچھ ہوا ہوگا اس لیے سالن نہیں بنایا، وہی ہو گئی ہوگی، کچھ بھی اللہ کے رسول کو وہی آتی تھی، اس لیے کہ ان دونوں سے تو کام لینا تھا امت کا۔ جب یہ غلام گیا کہ اللہ کے رسول مجھے عمر ابو بکر نے آپ کو سلام کہا ہے اور ہمیں سالن دو تاکہ ہم کھائیں، ہم سالن نہیں بنا سکے۔ جملہ سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ انہوں نے تو سالن کھا لیا، ان کو سالن کھانے کی کیا ضرورت ہے، جاؤ ان سے جا کے اللہ کے رسول نہیں کھایا، کہ جاؤ تم اتنا جا کے ان سے کہہ دو۔ یہ غلام دوڑتا ہوا واپس آیا، کہا کہ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس گیا تھا اور میں نے آپ کا سلام دیا اور آپ کے لیے میں نے سالن جب مانگا تو حضور نے مجھے یہ جواب دیا۔ اب یہ دو صحابی چونک گئے، ارے ہم نے کہا سالن اور گوشت کھایا ہے۔ فوراً دوڑتے ہوئے حضور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس گئے، کہا کہ اللہ کے رسول میرے ماں باپ قربان ہو، ہم نے کہا سالن کھایا ہے، ہم تو سالن بنا ہی نہیں ہے۔ جملہ سنیے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر اور عمر، جب تمہارے غلام نے تمہارا سالن نہیں بنایا اور وہ سو رہا تھا، تم دونوں نے اس پر جو کمنٹ کیا ہے، اس کی غیبت کی ہے، میرا اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان مومن کی غیبت کرتا ہے تو مردار بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، تم نے اس کا گوشت کھایا ہے، اب تمہیں سالن کی کیا ضرورت ہے۔ اتنی سی بات شدید رد عمل دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مومنہ شان کے خلاف ہے، یہ مومن و مسلمان یہ حرکت نہیں کر سکتا ہے۔ دونوں بلک پڑے، رونے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے مغفرت کی دعا کیجیے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے کہا کہ میرے حق میں تم نے گناہ نہیں کیا، اس غلام سے معافی مانگو۔ یہ بات ہے، ہماری سماج میں کچھ ہوتا ہے، مؤذن کی لوگ توہین کرتا ہے متولی، پھر مؤذن صاحب کہتے ہیں میں چلا جاؤں گا، پھر پھنستے ہیں متولی کے، کہے گا کون پہ حساب کون کرے گا، تو پھر میرے جیسے آگے آئیں گے، ارے یار میں اس سے معافی مانگتا ہوں، یہ کرتے معاف نہیں ہوگا۔ اور یہ وکالت کرنے والے بھی بے دین لوگ ہیں، نہیں کرنا چاہیے، متولی کو ہاتھ پکڑ کے لا کہ معافی مانگ، یہ صحیح دین ہے۔ اس کے لیے جرأت کون کر سکے گا؟ جس کے دل میں تقویٰ ہو، اور جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا وہ جھک جائے گا، بھائی مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ ہماری سماج میں آئے دن ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دی ہے، جس کے بارے میں تم نے زیادتی کی ہے اسی سے معافی مانگو، تب معاف ہوگا۔ اللہ وہ دونوں واپس آئے، اپنے غلام کے سامنے کھڑے رہے، اس سے کہا کہ بھائی اللہ کے لیے ہمیں معاف کر دیجئے، ہم نے آپ کی غیبت کی ہے، آپ اللہ سے مغفرت کی دعا کیجئے۔ اس تربیت کا نتیجہ کیا ہوا؟ ان کے اندر کی انا ختم ہو گئی تھی،
बड़े से बड़े ओहदे पर रहने के बावजूद उन्हें अपनी बढ़ाई का कोई एहसास नहीं होता। हर वक्त इस्तेजार रहता था, मेरे साथी को मेरे जरिए कैसे राहत पहुंचे, मेरी जात के जरिए अल्लाह की मखलूक को कैसे राहत पहुंचे। तभी तो वो खिलाफत में आए हैं। उनकी बीवी ने एक दिन कहा कि जाओ बाजार से घी लेकर आओ, कुछ हलवा बनाए। कहा कैसे? कहा कि हमने थोड़ा 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 आटा जमा किया है और जमा हो गया, तो आज याद आ रही कुछ मीठा खाए, तो आप घी लेकर आओ तो मैं एक हलवा बनाओ। कहा कि कहां है वो आटा? कहा कि ये लाओ। वो लिया, मस्जिद नबी की तरफ चल पड़े। बैतुल माल के खजांची से कहा कि लो भाई, हमारी जो जरूरत के मुताबिक बैतुल माल से दिया जाता था इतना ज्यादा है, हमें इतना ज्यादा हमें उसकी जरूरत नहीं है, आइंदा इतना ही दे। ये अंदर की मोहब्बत कि मेरा अल्लाह नाराज होगा, मुझे इतने में मेरा काम चलेगा। बैतुल माल में पूरी उम्मत का हक है। दुनिया से जा रहे, अपनी बेटी से कह रहे कि आयशा मुझे नई चद्दर में कफन न देना, मुझे पुरानी चद्दर में कफन देना। कहा कि अब्बा जान आपको क्यों मैं नई चद्दर में कफन न दूं, आप कितनी मुरतबे पर हो। और इस हाल में अल्लाह के रसूल दुनिया से तशरीफ ले गए कि आपसे राजी थे। क्या अजीब जुमला फरमाया है। वो अल्लाह के लिए जीने वाले थे, उनका नफ्स मिट चुका था, वो अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाले थे। क्या मेरी आयशा, जमीन पर जीने वाले इंसानों को नई चादर की ज्यादा जरूरत है, मैं तो कब्र में जा रहा हूं, मुझे नई चादर की क्या जरूरत है। कितनी दरगाहों पे कब्रों पर चादरें चढ़ाई जा रही, क्या है हो रहा है भाई। इस उम्मत के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, लोग अपने जिस्म बेचने पर मजबूर हो रही है। हमारी औरतें घरों पर फाके पड़े हुए और तुम कब्रों पर जाकर महंगी महंगी चादरें चढ़ा रहे हो। ये क्या हो रहा है यार। वहां देखें चल रही, ये अल्लाह के बंदे, अल्लाह के रसूल ने हमारी क्या तरबियत की थी। ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम अपने दिन में अल्लाह की मोहब्बत को पैदा करें और अपनी जिंदगी का रुख सही करें। कितनी अपनी अना का कोई मसला ही नहीं था उनके वहां। जो भी कुछ करना है अल्लाह के लिए, दुनिया से अपने आप को दूर रखे हुए थे। मुकाम पर रहने के बावजूद उनके मिजाज के खिलाफ, उनके फैसले को कोई चैलेंज करता, कभी गुस्सा नहीं आता। एक सहाबी को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिख के दे दिया कि ये जमीन तेरी है, पहाड़ के किनारे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले गए। वो आदमी कागज लेकर अबू बकर सिद्दीक के पास आया। कहा कि अबू बकर सिद्दीक, मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये कागज है मेरे पास, ये जमीन मुझे दी है, अब वहां पहाड़ में से चश्मा निकला है, आप मुझे लेकर दे दो, ये चश्मे से यही फायदा होता, कोई और ना उठा। तो शूरा के कुछ लोग मौजूद थे। अबू बकर ने वो खत पढ़ा, अल्लाह के रसूल का स्टैम्प था और सहाबों की दस्तखत थी कि बात तो सही है। उन्होंने कहा ठीक है, हम दस्तखत करते, वो जमीन और वो जो पहाड़ से जो निकला वो चश्मा तुम्हारा, तुम ही फायदा उठा। उन्होंने कहा कि भाई हमारा एक आदमी यहां मौजूद नहीं है, वो हजरत उमर, तो आप उनसे भी जाइए, खत लेकर उनको पढ़वाइए और उनकी भी दस्तखत कराना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि हमारे शूरा के मेंबर है वो। तो कहां मिलेंगे? तो कहा बाजार में जाओ, बकरी की मंडी में होंगे या मछली की मंडी में होंगे या फ्रूट की मंडी में होंगे। वहां क्या कर रहे हैं कि दुबली पतली बकरियों को हटा रहे होंगे, एक रद्दी माल नहीं बेच सकते, गला सड़ा मछली नहीं बेच सकते, गला बड़ा बिगड़ा हुआ फल हमारे मार्केट में नहीं बेच सकते हो। धोखा देना जायज नहीं है, उनका काम और जिम्मेदारी थी कि वहां आपको मिलेंगे। तो साथी दोनों गए वहां पर, उन्होंने खत दिखाया, कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहरीर है, उन्होंने स्टैम्प किया है, मुझे वो जमीन दिए, अब उस पहाड़ से चश्मा निकला है, तो मुझे वो पहाड़ के चश्मे में मुझे हक दिया जाए कि मैं अकेला उसका इस्तेमाल करूं। तो आप भी दस्तखत, अबू बकर और तमाम शुरा के लोगों ने दस्तखत कर दिया, आप भी दस्तखत कर दो। हजरत उमर ने वो पढ़ा और फेंक दिया। ये गलत फैसला है, ये कैसे हो गया? जो चश्मा निकला तू अकेला इस्तेमाल कर, फेंक दिया वो कागज। किसका कागज? अमीरुल मोमिनीन, फेंक दिया वो। और वो लोग हक्का बक्का, यार ये क्या हो रहा है। वो कागज लिया उन्होंने और दौड़ते मस्जिद नबी में आया। हजरत उमर को पता था कि सीधे वही जाएंगे। हमारी समाज में भी होता है ना, वही एक्शन से वो दौड़ते दौड़ते गुस्से में आए और आते ही पहला जुमला, मस्जिद में कुछ करता है कोई आदमी, अपने तौर से कुछ काम करता है, तो क्या तुम मुतवल्ली से गिरा, पहले मुतवल्ली से ला। वही बात, अरे तुम अमीर मोमिनों के, वो अमीर मोमिनीन है। तो क्या हुआ? जो तुम अबू बकर समझ गए कि वो फैसले पर उन्होंने दस्तखत नहीं किए, मेरे ऑपोजिशन गए हो। ताकत का कोई गुरूर नहीं, कोई एक्शन नहीं, कोई जज्बात का इजहार नहीं किया। उमर तुमने कैसे मेरे फैसले को चैलेंज कर दिया?
کیا خوبصورتی کے ساتھ جواب دیا ہے. ہاں میرے بھائی، عمر بھی انشاءاللہ خلیفہ بنیں گے. کیا کہا؟ عمر بھی انشاءاللہ خلیفہ بنیں گے. بات کچھ نہیں ہے، صبر رکھیے. اتنے مدد عمر آ گئے اور عمر نے کہا کہ ابو بکر یہ کیا بات ہوئی؟ ہم اس کی زمین کی مخالفت نہیں کرتے، وہ چشمے سے وہ فائدہ اٹھائے نو پرابلم، لیکن وہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اس کے اڑوس پڑوس میں دوسروں کو کھیت ہے یار، پہلے وہ استعمال کرے پھر نالا کھول دے سارے لوگوں استعمال کرے. یہ کیا بات ہوئی کہ میں اسے روک کے بیٹھوں، میں اپنا استعمال کروں؟ یہ تو غلط بات ہے. فوراً عمر نے کہا یار صحیح بات ہے. تو یہ سارا فیصلہ لکھا گیا اور اسی پر یہ عمل ہوا کہ آپ پہلے پلائیں گے پانی، باقی سب کو اہتمام، کوئی انا کا مسئلہ نہیں آیا. یہ لوگ کام کر کے گئے، ساری دنیا میں اسلام کو پھیلا دیا ان لوگوں نے. اگر وہ اپنا انا کا مسئلہ بناتے، تلوار تان لیتے، عمر کے لوگ اس طرف آ جاتے، ابو بکر کے لوگ اس طرح آ جائے یا قتل کر دیا جاتا، کتنی بڑی خیر سے محروم ہو جاتے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوالٹی تیار کی تھی، تربیت کی تھی کہ نہیں بھائی، تم کچھ بھی ہو، عہدے پہ ہو، مالدار ہو، تاجر ہو، عالم ہو، مفتی ہو، کچھ بھی ہو، لیکن تم اپنی مرضی پر نہیں چل سکتے ہو. تمہیں جو ایکشن کرنا ہوگا وہ مومنانہ ایکشن کرنا ہوگا. میرے بھائیو، جب سے ہم اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے لگے، ذلیل و خوار ہو گئے، رسوا ہو گئے. ہم کوئی حیثیت نہیں رہی ہماری دنیا میں کہ پیٹ کے پجاری، چند کوڑی کے لوگ ہمیں کہتے ہیں مسلمان، ایک افطار پارٹی میں بک جانے والی قوم. ہمیں غصہ آئے گا اپنی ذات کی وجہ سے. مومن وہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ اور اسلام کے بارے میں غیرت مند ہوتا ہے اور اپنے معاملے میں بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوتا ہے. لیکن الٹا ہو گیا. میرا عزیز اور میرے بھائیوں، ان ذلت اور رسوائی سے نکلنا ہو، اس وقت ہمارے ملک میں جو کچھ بھی ماحول ہے، اگر ہم اس میں عزت چاہتے ہیں، اپنا رعب اور دبدبہ چاہتے ہیں، اپنے زندگی کے طرز عمل کو بدلیے. آج ہم حکومت سے کہتے ہیں بھائی ہمیں ریزرویشن دو، ہمیں ملازمت دو، ہمارے بچوں کو ڈاکٹر بناؤ. ہمارا ہاتھ یوں کر دینا چاہیے، آؤ حکومتانوں، تمہارے پاس نان کرپٹڈ لوگ نہیں ہے، ہم نان کرپٹڈ لوگ آپ کو دیں گے. آؤ ہم آپ کو ڈاکٹر دیں گے، ہم آپ کو فارمر دیں گے جو تمہیں کھیتی کرنا سکھلائیں گے، کیمیکل کو بہترین پروڈکشن کرنا دکھائیں گے، عدالتوں میں بہترین فیصلہ کرنے والے قاضی ہم آپ کو فراہم کرے. ہمیں بہترین کردار ادا کرنا ہوگا اور ہم ملک کی ضرورت بن جائے. آج ہم لوگوں کے سامنے بھیک مانگتے، کہا کہ بھیک منگو کی کیا ضرورت ہے، ملک میں نکلو یہاں سے. بدلے طرز عمل. ہم انہیں کی طرح طرز زندگی گزار رہے، وہ بھی ملک کو لوٹ رہے، ہم بھی ملک کو لوٹ رہے. ہمیں ملک کے لیے افیکٹو بننا ہوگا. سب سے پہلے طور پر ہمیں اعمال کے اعتبار سے ان کو دعوت دینی ہوگی، ہم کردار کے اعتبار سے کہ یہ مومن ہے. اگر کوئی جلوس نکل رہا ہو، فرق محسوس ہو رہا ہو کہ جے بلی کا یہ جلوس نہیں ہے، مسلمانوں کا جلوس، اتنا مہذب، اتنا احترام، اتنا ڈسپلن. روڈ پہ ہم چل رہے ہو، روڈ پہ تھوک نہیں رہے ہو، محسوس ہو کہ ہمارا غیر مسلم جو ہے روڈ پہ تھوکتا ہے، کوئی کرتا ہے، مسلمان اس کا لحاظ کرتا ہے کہ اگر میں روڈ پہ تھوکوں گا کسی کو گن ہوگی، تکلیف ہوگی، یہ اچھی بات نہیں ہے. مجھے ٹریفک کے قانون کا پورا فالو کرنا چاہیے. ہم عام آدمی نہیں ہے یار. ہم اپنی گاڑی کو ڈرائیو کر رہے ہو، پورا لحاظ ہو کہ میری ڈرائیونگ کی وجہ سے میرے بھائی کو تکلیف نہ ہو، میری بد نظمی کی طرح سے کسی کو نقصان نہ ہو جائے. مجھے پورے قانون کا پاس و لحاظ کرنا ہے. لیکن کوئی، جب ہم گاڑی پارکنگ کر رہے ہو ہمیں استحضار ہو میری اس گاڑی رکھنے کی وجہ سے کسی میرے بھائی کو تکلیف تو نہیں ہوگی. لیکن اتنی بڑی گاڑی ہوتی ہے، ابا کبا جبا ہوتا ہے، گاڑی ایسی رکھ دے گا، کوئی دکاندار کہتا ہے بھائی صاحب تھوڑا یوں رکھو ترا بانو سے. ارے بھائی تو مسلمان ہے یار، تو مسلمان ہے، تیرے جواب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے بھائی صاحب تھوڑا یوں کر دیتا ہوں. اس چیز نے ہمیں ذلیل کر کے رکھ دیا. یہ ساری دشمنی اسی کی وجہ سے کہ ہمیں جمہوری ملک میں جینا نہیں آتا ہے. ہم کیا جی رہے ہیں؟ ارے کوئی جینا ہے؟ ہمیں وقار کے ساتھ جینا ہو، ہمارے دل سے سب کی محبتیں نکال دو، دینے کا جذبہ پیدا کر دو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو عزت عطا کرے گا. اپنی زندگی سادگی ہو، ہمارا مال غریب اور محتاجوں کے لیے ہو. آن بان شان سے ہمارا کوئی روک پڑنے والا نہیں ہے. آج کیا کہنا ہے عرب ملکوں کے بارے میں؟ ان کی گاڑیاں سونے کی، ان کے فلائٹ سونے کے.
टॉयलेट उनके सोने के, लेकिन कोड़ी का वजन दुनिया में उनका नहीं है। 12 आदमी पेरिस में मारे गए थे, 40 मुल्कों के सरबराहान आए पेरिस में और मार्च कर रहे हैं, ये दहशतगर्दी नहीं चलेगी। एब्डो हल्दी पर जो हमला हुआ था, 40 मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर आए और फ्लैग मार्च कर रहे फ्रांस के वक्त, ये बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे लोगों को मारा जाए। दुनिया सहम गई, कहीं जंग न हो जाए। अरे लेकिन मेरे और आपके साथ क्या हो रहा है? 15 लाख इराक में, 12 लाख शाम में, अफगानिस्तान में 15 लाख से ज्यादा। सोवियत यूनियन ने 3 करोड़ मुसलमानों को शहीद कर दिया। एक आदमी हमारे पर रोने वाला नहीं है कि भाई मुसलमानों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, क्यों मार रहे हो? कभी हमारे बारे में कोई बात नहीं करता है। इतने हम बेवजन हो गए, हमने खुद अपने हाथों से अपना वजन गिरा दिया। किस तरह हमारे हुक्मरानों की तौहीन करते हैं। वो भी ट्रंप बोल रहा था, सऊदी अरब हमारी गाय है, हम उससे तो दूध दो के माल कमाते हैं। पर हमारे अरब सुन रहा, जी ट्रंप साहब कोई बात नहीं यार, जरा मुझे, और ये कह रहा है 15 दिन तुम अपनी हुकूमत नहीं बचा सकते हो, तुम्हारी हुकूमत हम बचा रहे हैं। कोई गैरत नहीं आती, वही ढंगी। अरे अल्लाह के बंदो, अगर तुम अपने मुल्कों में इस्लाम को नाफिज कर देते, अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक जिंदगी गुजारते, ये तुम्हारे सामने थर 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 कांपते। लेकिन एक छोटा सा इजराइल, अड़ोस पड़ोस में तमाम मुसलमान मुल्क, कोई हैसियत नहीं है। एक इजराइल का तैयारा होता है, सब थर 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 कांपते हैं। क्यों? दिल में अपनी ओहदों की मोहब्बत आ गई, माल की मोहब्बत आ गई, कोई हैसियत नहीं, मौत से घबराते हैं। सुनो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की बात, जिसको मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत की थी। अबू उबैदा इब्न जर्राह ने शाम को घेर लिया था, फतह अता फरमाई, किलों में यहूदी घुस गए। अब समझ गए कि मुहासरा तवील हो गया, हम बच नहीं पाएंगे। दीवारों पे खड़े हुए, कहा कि तुम अपने अमीर को यहां पर बुलाओ, तब हम बैतुल मुकद्दस की चाबियां उनके हाथ में देंगे। कहां मदीना, कहां शाम। रिवायत में आता है खालिद इब्न वलीद जो थे ना, हजरत उमर के हम शक्ल थे, तो उनको पेश कर दिया 2-4 दिन के बाद। कहा कि लो ये रहे। उन्होंने अपनी किताब में देखा, उस जैसे है वो नहीं है, उनको बुलाओ। बड़ा अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु, उन्होंने खत लिखा अमीरुल मोमिनीन को कि अमीरुल मोमिनीन, ये ईसाई किला हवाला करने के लिए तैयार है, लेकिन आप आएंगे तो आपके हाथ में चाबियां देंगे। जैसे ये खत मिला, 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत फैली हुई है, जिन्होंने कैसर को तोड़ दिया था, किसरा को, रोम को, सबको तोड़ के रख दिया था। इतना रौब था अमीरुल मोमिनीन का। कहा कि रूमेल का गवर्नर के दरबार में मुसलमान गए थे वफद बनकर, तो उसने पूछा कि कहां से आ रहे हो? कहा मदीने से आ रहे हो। कहा कि उमर का नाम मत लेना, उमर का नाम मत लेना, उमर का नाम मत लेना। पेशाब हो जाता था उनको। क्यों भाई? क्या आन बान शान थी? क्या ऊंट लगाते थे वो? बड़े बड़े BMW, बड़े बड़े आनो बान शौकत थी। जब वो शाम का सफर कर रहे, कोई लाओ लश्कर नहीं, उनका गुलाम और वो बस, और चल पड़े एक ऊंट लेकर। आगे चलने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत के नतीजे में अंदर दिल ने कहा, उमर तू भी इंसान है, तेरा गुलाम भी इंसान है, उसको भी थकान लगता है, तुझे भी थकान लगता है, इंसाफ की बात करो। गुलाम से कह रहे, भाई थोड़ी देर तू चलेगा, थोड़ी देर मैं चलूंगा, तू ऊपर बैठेगा, मैं नीचे चलूंगा। इतना ताकतवर तरीन आदमी कि किसी की हिम्मत नहीं होती कि उमर से बात कर दे, आंख में आंख डालने की, किसी, इतना रौब और दबदबा था उनका। अभी अपने गुलाम चौंक गए, अमीरुल मोमिनीन कोई बात नहीं कि नहीं भाई, चलते रहे चलते रहे चलते रहे, बहुत करीब में पहुंचे। उलमा ने लिखा कि एक नहर आई, वो चप्पल हाथ में लिए। अब अबू उबैदा नहर के किनारे की तरफ उस तरफ खड़े थे, इस्तेकबाल के लिए अपने फौजियों के साथ आए थे, ताकि अमीरुल मोमिनीन का इस्तेकबाल करें। वो नहर पार कर रहे हैं। उलमा ने लिखा है कि वो जूते अपने हाथ में ले कंधों पे लटकाए और एक हाथ में ऊंट की लकीर और चल रहे। जमीन और आसमान इस मंजर को देखकर फरिश्ते झूम गए होंगे। कहां जा रहे? मस्जिद अक्सा फतह हो रही है और ये शान के साथ जा रहे हैं। अबू उबैदा इब्न जर्राह ने कहा, मेरे मोमिनीन, पूरा शाम ईसाई तुम्हारे इंतजार में है, मुसलमानों का अमीर आ रहा है। मेरे मोमिनीन, जरा मैं आपके लिए एक चद्दर जूता है, जरा वो पहन लीजिए। उलमा ने लिखा है कि 12 पेवन लगे हुए थे हज़रत अमीरुल मोमिनीन इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कुर्ते पर।
اور یہ بھی لکھا ہے کوئی کالا کوئی پیلا کوئی سفید، اس طرح کیون لگے ہوئے. تو حضرت عمر نے کہا ابو عبیدہ تیرے علاوہ اگر کوئی بات کہتا تو اس کا چہرہ مسخ کر دیتا میں. ٹھیک ہے تو کہہ رہا میں کرتا پہن رہا ہوں، کرتا پہنا. کہا امیر المومنین ذرا گھوڑے پہ سوار ہو جاؤ. گھوڑے پہ سوار ہوئے، 2-3 منٹ ہوئے، دل نے کہا عمر اتر اتر اتر، فوراً نیچے اتر گئے. یہ تو بڑا مکر کے چل رہا ہے اور اس اچھے کپڑے کی وجہ سے میرے دل میں کبر پیدا ہو رہا ہے. کرتا اترا عبیدہ تیرے پاس. ارے ابو عبیدہ یاد رکھ ہم ذلیل تھے، اللہ نے ہمیں عزت دی ہے اسلام کی وجہ سے. اے ابو عبیدہ ہم اپنے ہاتھوں سے بتوں کو تراشا کرتے تھے، اللہ نے ہمیں عزت دی ہے اسلام کی وجہ سے. یہ ساری چیزیں عزت دینے والی نہیں ہے، عزت دینے والی چیز اللہ کا ڈر اور اللہ کی محبت ہے. وہی اپنی کرتا پہن لیا، اپنی چادر پہن لی اور چاہ رہے. پورے عیسائی کا وفد کھڑا ہے اور وہ عیسائی کا پادری بیٹھا ہوا ہے، انتظار کر رہا عمر آئے. جب وہ مسجد اقصیٰ کے قریب پہنچے ہیں، ان لوگوں کیلوں سے دیکھا، شور مچا. جو اوپر بیٹھا ہوا تو وہ اسلم تھا، امیر المومنین نیچے چل رہا. انہوں نے بہت اصرار کیا، اے امیر المومنین آپ نیچے اتر جاؤ، میں اوپر چلا جاؤ. نہیں، انصاف. جو باری تھی جو کیا ہوا مقدر تقدیر، اللہ کی راضی پر ہم راضی ہے. لوگ اس کو سلام کرے. ابو عبیدہ نے کہا کہ لوگوں وہ امیر المومنین نہیں ہے، وہ امیر المومنین ہے. جب یہ سننا تھا جو سب سے بڑا پوپ و راہب تھا وہ ایک دم سے بے ہوش ہو کر گرا. تھوڑی دیر کے بعد لوگوں نے پانی ڈالا، یہ کیا، ہوش میں آیا. کیا ہوا؟ کہا کہ ہماری کتاب میں یہی منظر لکھا ہے کہ جب مسلمانوں کا امیر اس کے چادر پر پیون لگے ہوں گے، اس کا غلام گھوڑے پر اونٹ پر سوار ہوگا، وہ پیدل چل رہا ہوگا، اے عیسائیوں اس سے تم لڑائی مت کرنا ورنہ تمہاری کمر توڑ کے رکھ دے گا، اس کے تم سلنڈر ہو جا، تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکو گے. کیوں کہ اس کے سائے آسمان نظام کی طاقت ہوگی، تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکو گے. سلنڈر ہو گئے، چابیاں حوالے کر. اور امیر المومنین نے مسجد اقصیٰ کو فتح کیا. منبر پر کھڑے ہو کر تقریر کر رہے ہیں، دنیا کی طاقتور ترین عیسائیوں کے حکومت ان کے سامنے بیٹھے ہوئے، بڑے بڑے پوپ بڑے بڑے بادشاہ ان کے سامنے رکھے ہوئے اور ان کے سامنے خطاب دے رہے. وہ تھر 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 کانپ رہے اور امیر المومنین اللہ کی اور اسلام کی فضائل کو بیان کر رہے. یہ سب کچھ اللہ نے ہمیں عزت دی ہے، وہ اسلام کی وجہ سے دی ہے. اے میرے بھائی ہمارے لیے اللہ نے وہی عزت رکھی. ہم اپنے واپسی کرے، رجوع کرے اللہ کی طرف. ہم ٹریک کو بدل دیا ہے، اسلام والی ٹریک پہ آ جائے. اللہ ہماری معاشی مسائل کو بھی حل کر دے گا اور حکومت کے مسائل کو بھی اللہ حل کر دے گا، سیاسی مسائل کو بھی حل کر دے گا. ارے سارے کوڑے کر کے جھاڑو کو اللہ صاف کر کے رکھ دے گا. اللہ ہماری ہیبت ڈال دے گا. وہاں رہنے والے لوگ کس طرح زندگی گزارتے تھے. شام کا علاقہ خوش و خرم. بہرحال بڑی تفصیل ہے تو عمر نے بیت المقدس کو فتح کیا. آج ہمارے پاس کیا نہیں ہے بھائی، لیکن ہم ایک بیت المقدس آزاد نہیں کرا پا رہے. سنو ابو عبیدہ کی بات سنو. حضرت عمر کے لوگ دعوت کے حضرت میرے گھر چاپی لیجیے. میرے گھر 50 آدمی کے گھر حضرت عمر گئے. ابو عبیدہ حضرت عمر کے دوست تھے. کہا ابو عبیدہ سب میری دعوت کر رہا ہے، تو ہمیں نہیں بلا رہا، کیا بات ہے؟ کہا امیر المومنین آج رات کو آ جائیے گھر میرے. ابو عبیدہ اپنے جرح کے گھر حضرت عمر تشریف لے گئے. جب ان کے خیمے میں گئے، پٹ ہٹایا. شام کا گورنر، اتنا سرد شاداب زرخیز علاقہ، سپر پاور تھی، رومن امپائر کی اس پر حکومت تھی. کیا کچھ ان کے ہاتھ میں خزانے نہیں آئیں گے؟ ابو عبیدہ تمہاری زندگی گزارنے کا سامان. سنو یہ نوجوانوں ہمارا تعارف کیا تھا. ابو عبیدہ کی زبان سے سنو. تلوار کی طرف اشارہ کر کے کہا اے امیر المومنین میری یہ تلوار ہے. حالانکہ بستر بھی تھا، پیالہ بھی تھا، کھجور کا چولا بھی تھا، ستو کا چولا بھی تھا، اس کا تعارف نہیں کرایا. اے امت مسلمہ ہم نے اپنے تعارف کو بدل دیا. جو اپنی جان اور مال کو اسلام کے لیے خرچایا کرتے تھے. ابو عبیدہ نے کہا اللہ کے امیر المومنین یہ میری تلواریں ہیں، اللہ کے فضل سے آج تک اسے کوئی شکست نہیں دے سکا ہے. امیر المومنین یہ میرے تیر ہے، آج تک اس کا کوئی نشانہ ناکام نہیں گیا ہے. پھر آتے ہیں کہ امیر المومنین میرا یہ بستر ہے جس پر میں سوتا ہوں، جو کھجور کے بھوسے سے بھرا ہوا ہے. امیر المومنین میرا یہ ستو کا جولا ہے، بھوک لگتی ہے ستو نکال کر پانی میں کھا لیتا ہوں. اور یہ دوسرا تھیلا جو ہے اس میں کھجورے ہے، ستو سے تشبع نہیں ہوتی ہے تو کھجورے کھا لیتا ہوں. اور امیر المومنین میرا لکڑے کا یہ پیالہ ہے، اس سے میں خود بھی پانی پیتا ہوں، میں اپنے گھوڑے کو بھی پانی پلاتا ہوں. یہ ان کی زندگی ہے. حضرت عمر رو پڑے.
کہا کہ عبیدہ ہم سب کو دنیا نے مسخر کر دیا, ہم سب کو دنیا نے گھرا دیا, اے عبیدہ تجھے دنیا نے مسخر نہیں کر سکی. یہ طرز زندگی تھی. کہاں آپ جاتے تھے لوگ؟ رستم نے اپنے فوجیوں کے سامنے جب وہ سعد ابن ابی وقاص آئے تھے, کہا کہ ذرا جائزہ لے کر آؤ کہ ان لوگوں کی حالات کیا ہے. جاسوس پہنچے, صحابوں کی فوج کا جائزہ لے رہے, کیا صورت حال طاقت کا, تعداد کا. کیا خوبصورت نے اس امت کی تعریف اس کے سامنے بیان کی اس جاسوس نے, سنہرے حرف لکھنے کے قابل ہے. اس نے یہ کہا کہ رستم میں مسلمانوں کی فوج کے پاس جا کر آیا ہوں, وہ رات کے راہب ہے اور دن کے گھوڑے کے سوار مجاہد ہے, اپنے ملک کی وفادار ہے. راہب سے مراد کیا ہے کہ رات کو اللہ کے سامنے اس طرح یاد و نیاز کرتے ہیں کہ دنیا سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, اور دین کو گھوڑوں کی پیٹھ پر سوار ہو کر اس طرح جنگ کرتے ہیں کہ سب کچھ ان کے لیے ان کا ملک ہے, اس طرح وہ جنگ کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں. رستم نے کہا اور اس کے درباریوں نے کہا, آج اللہ کی طاقت ان کے ساتھ ہے, اسی قوم کو ہم شکست نہیں دے سکتے. ہمارا تعارف کیا ہے؟ جھوٹ بولنے والی قوم, دھوکہ دینے والی قوم, دوسروں کا مال ہڑپ کر جانے والی قوم, کوئی اسے غربت کا احساس نہیں. یہ ہمارا تعارف ہے. ہمارا تعارف تو وہ تھا, ہماری تمنائیں تو وہ تھی, ہمارا مال وہ تھا جو ابو عبیدہ نے کہا ہے ہمارے پاس, ہے جرأت ہمارے پاس. اپنی تمناؤں کو بدلیے میرے بھائیوں, انشاءاللہ العزیز. اللہ تعالیٰ تقوی کی برکت سے اولو الالباب کا لفظ اللہ استعمال کرتے ہیں کہ ہم تقوی والوں کو کبھی نامراد, کبھی ذلت رسوائیوں میں نہیں ڈالیں گے. ہم اس لیے رسوا ہے کہ ہم نے اپنے ہاتھ سے اللہ کو چھوڑ دیا ہے, ہم نے اپنے دلوں میں مخلوق کو پیدا کر دیا ہے, مخلوق کی محبتوں سے وابستہ ہو گئے, ہمیں کسی کا کوئی لاز و لحاظ نہیں. اس لیے آج ہم ذلیل اور رسوا ہے. آپ سے درخواست ہے, کسی کے ذریعے اللہ نے ہماری حفاظت رکھی ہے, ہماری عزت رکھی ہے. یہ بیت المقدس آج عالم اسلام کے اتنے سارے ملک 52-53 ملک مل کر بیت المقدس کو آزاد نہیں کرا پا رہے. صرف ایک ہی وجہ ہے, آج ہمارے ملکوں میں اسلام کو نافذ کرتے, ہمارے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دولت دی ہے اس پر دعوت پر خرچ کرتے, داعیوں کو دنیا میں بھیجتے کہ جاؤ اسلام کا پیغام سناؤ, اپنے ملک میں اسلام کو نافذ کرو, عدل و انصاف قائم کرو. آج دنیا کا نقشہ کچھ اور ہی ہوتا. اللہ تعالیٰ نے دین پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ان عربوں میں اللہ تعالیٰ نے ان عربوں کو عذاب دیا ہے کہ ساری دنیا سے بدماش ترین قوم, کوئی یہودیوں کو رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا. برطانیہ, فرانس, کوئی کہ نہیں, یہ شریروں کو ہم اپنے وہاں نہیں رکھیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کو جمع کیا اور مسلمانوں کو پیٹھ میں کھنجر گوف دیا کہ تم نے میرے قرآن کے ساتھ غداری کی ہے, تم نے میرے دین کے ساتھ توہین کی ہے, میں اسے ذلیل اور فتین قوم کو تمہارے پر مسلط کر دوں گا کہ جو ایک دن تمہیں سکون سے سونے نہیں دے گی. یہی وجہ ہے. اے میرے بھائی, میرے کرتوت کی وجہ سے دوبارہ یہ مودی ہمارے پر آیا ہے. اللہ کا وعدہ ہے کہ جب تم اپنی زندگی کو بھلا دو گے, تقوی والی زندگی نہیں گزارو گے, میرے دین کے ساتھ توہین کرو گے, ایسے ظالموں کو تم پر مسلط کروں گا جو نہ تمہارے بڑوں پر رحم کرے گا, نہ تمہارے چھوٹوں پر رحم کرے گا, تمہاری کمر توڑ کے رکھ دے گا. یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے. اب بھی ہمارے پاس موقع ہے, توبوا الی اللہ, اللہ سے توبہ کیجیے, اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. اللہ سے معافی مانگے کہ اپنی زندگی سے رجوع کرتے ہیں. اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ان حالات کو چھاڑ دے, ان تکلیفوں کو چھاڑ دے. انشاءاللہ العزیز اللہ ہماری مدد کے لیے تیار بیٹھا ہے. کیا آؤ میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں. سحری کے وقت اللہ کہتا ہے کون ہے میرے ہاتھ مدد چاہنے والا, میں اس کی مدد کر دوں. ہم سو رہے ہوتے, موبائل میں گیم کھیل رہے. ارے بھائی, شہری میں میرا رب تجھے پکار رہا ہے اور تو کیا کر رہا ہے؟ دنیا میں مظلوم ترین قوم ہم ہے, اور رونا اس بات کا ہے کہ ہم اللہ کی طرف جانے کو تیار نہیں. کہاں جا کے ہم پناہ لیں گے, کہاں ہمارے سر کو چھپائیں گے؟ اے لوگوں سمجھو کیا ہو رہا ہے دنیا میں. زبردست دنیا میں پھل پھاسل تبدیلی ہو رہی ہے اور ہمیں اس کا کوئی احساس نہیں. اے میرے بھائی, ہر بات مجمع میں کہنے کی نہیں ہوتی ہے. عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. فیصلہ کون معارکہ میرے سامنے آنے والا ہے کہ ہمیں واضح کرنا ہوگا کہ ہم مومن ہیں یا منافق ہیں. اس لیے میرے بھائیوں, ان حالات میں وہی جمے گا جس کے دل میں اس رمضان اور روزے کے ذریعے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے دل میں تقویٰ پیدا ہو جائے.
اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت بھی کرے گا، اللہ اس کو ترقی بھی دے گا اور اس کا رعب و دبدبہ دنیا میں ڈال دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بقیہ 4 یا 5 دن باقی ہے، اس کو قدردانی کے ساتھ گزاریے اور اپنے تعلقات کو بہتر بنائیے، ایک دوسروں سے عداوتیں ختم کرو میرے بھائی، اللہ کے لیے سب کو معاف کر دو، اپنے دلوں سے تمام منگوں کی قدرت کو نکال دو، اللہ کے لیے معاف کر دو، ایک اللہ کے لیے جینے کا کام شروع کرو میرے بھائیو، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا اور یہ رمضان ہماری زندگی میں فائدہ دے گا۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے یہ 4-5 دن کو بہت اہتمام کے ساتھ بڑی توجہ کے ساتھ ہم اس کو گزارے، اور خاص کر کے افطار کے وقت میرے بھائی عام طور پر ہم گرم بھجیے، ارے یار یہ کیا چیز ہے، میرا اللہ کہہ رہا ہے یار کہ میں روزے دار کو افطار کے وقت اس کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، اس سے بڑی کیا بات چاہیے یار۔ اور میرے مولانا کے پاس، مولانا وہ تکلیف سے ذرا کہ وظیفوں لگی تو نہیں، ارے یار رمضان ہے، افطار میں مانگ اللہ سے، تیرا اللہ نہیں ہے۔ اہتمام کرو میرے بھائی، آپ سے درخواست ہے کہ 15-20 منٹ پہلے سارا کام اپنی عورتوں کو کہو کہ نمٹا لو، گرم بھجیے ٹھنڈے کھا لیں گے کوئی بات نہیں، اچھی طرح ہم بیٹھ جائیں، اپنے بچوں کو بھی بٹھا دے، اپنی بیوی کو بھی بٹھا دے، میری ماں بھی بیٹھے ہو، میرا ابا بھی بیٹھے، سارے لوگ بیٹھ جائیں اور پھر ہم اللہ کے سامنے دعا کریں۔ ہو سکے تو جہری دعا کرو، اگر وہ حوصلہ نہیں ہے تو اپنے طور پہ دعا مانگو۔ اے میرے بھائی، علماء نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا ہے۔ یہ جو ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے نہیں ہے یہ جو بیٹھے ہوئے، جب ہم دعا کرے ہوں گے اللہ میں بڑا محتاج ہوں، میرا بیٹا کہے گا آمین، اللہ اس کی دعاؤں کو رد نہیں کرے گا۔ تم کہیں گے اللہ میں بہت قرضے میں ڈوب گیا ہوں، میرا بیٹا کہے گا آمین، اللہ کہے گا جا میں تیرے لیے نکلنے کا راستہ کر دیتا ہوں۔ ہم کہیں گے اللہ میں بہت بیمار ہوئے، اللہ بیٹا کہے گا آمین، اللہ تعالیٰ کہ جا میں نے تیرے لیے شفا لکھ دی ہے۔ اللہ میں بہت مشکلوں میں پھنس گیا، اللہ بچا لے، اللہ میں ضرور ہوگا مجھے عزت دے دے گے، میرا بیٹا کہے گا آمین، اللہ ہمارے لیے آسمان تک کے دروازوں کو کھول دے گا، کہا آ میرے بندے اب تیرے لیے نہ کوئی غربت ہے نہ تیرے لیے محرومی ہے، آ جا تو نے مجھ سے مانگا ہے، اللہ ہمارے تمام مسائل کو حل کر دے گا۔ اس افطار کے گولڈن وقت ہمارے پاس 4-5 دن باقی ہے میرے بھائی، آنے والا رمضان پتہ نہیں ہم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، اس کو آخری 5 دن سمجھیے اور اللہ کے سامنے جڑ کر اللہ سے دعا مانگے، انشاءاللہ العزیز اللہ آپ کے مسائل کو بھی حل کر دے گا اور امت کے مسائل کو بھی حل کر دے گا۔ یہ 5 دن اہتمام سے گزارو، سب کو بٹھاؤ، اس وقت کی قدر کرو، انشاءاللہ العزیز اس کی برکت پورے سال آپ کو محسوس ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور پوری امت مسلمہ کا حامی اور ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ پر جو کچھ بھی حالات ہے اللہ تعالیٰ امن و امان کو قائم فرمائے، اللہ تعالیٰ مسجد اقصی کی حفاظت فرمائے، اللہ حرم شریفین کی حفاظت فرمائے، اللہ جزیرۃ العرب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے ملک میں بھی امن و امان کو قائم اور دائم فرما، اللہ ان ظالموں سے ہماری حفاظت فرما، اللہ ان کے دلوں پر ہمارا رعب و دبدبہ ڈال دے، ان کے آپس میں انتشار ڈال دے، اللہ ان کو آپس میں ٹکرا دے میرے مولا، اور ہماری گردنوں کو آزاد کر دے، اللہ ہماری گردنوں کو جہنم سے بھی آزاد کر دے، اور اللہ تو اپنی رضا اور محبت و تقوی ہم سب کو عطا فرما۔ ہم نے جو کچھ بھی اعمال کیے ہیں اللہ تو اسے قبول فرما، اور اللہ قبول فرما کر ہماری مغفرت فرما، اور دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔